بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میدان عرفات میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرائے، کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوگا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہے، بالکل اس طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتی ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتے ہیں، جب وہ اپنے حقوق پوری کر رہے ہیں تم ان کو ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہارے شراکت دار پارٹنر ہے اور بے لوث خدمت گزار رہتے ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازی پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میری بات گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میری بات کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہوں اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ نوٹ: اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے اور پڑھے اور اس پر عمل کرنے والا بنے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔